نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ امام الاولیاء سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں درود پاک کو اپنا وظیفہ بناؤ کہ درود پاک کے بعد جو بھی دعا خالق ارض و سماوات سے مانگی جائے وہ اپنے کرم و فضل سے قبول فرماتا ہے۔ درود حجویریہ الصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہ کے حبیب دانائے سبل خیر الرسول احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے جو مجھ پر صبح و شام 10 مرتبہ درود پاک پڑھے گا میری شفاعت اس پر واجب۔ 10 کی نیت کر لو، انٹرنیٹ سے لائیو سب دیکھنے والے کر لو، اور جو 100 مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی 30 حاجتیں دنیا میں 70 آخرت میں پوری کرے گا، اور جو 1000 مرتبہ پڑھے گا کل بروز قیامت اس کا کندھا جنت میں داخل ہوتے ہوئے آقا کریم کے کندھے سے چھو جائے گا۔ 1000 مرتبہ پڑھنے والے یہ نقشہ کھینچ لیا کریں، حضور پاک ساری کائنات کے ساتھ مومین ہے، 1000 مرتبہ پڑھنے والے یہ نقشہ کھینچ لیا کریں، جب وہ جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے تو آقا کریم کا کندھا ان کے کندھے سے چھو جائے گا۔ فطری سا عمل ہے، جب کوئی چیز چھو جاتی ہے تو انسان اس کی طرف دیکھتا ہے۔ تو جب دیکھیں تو کیا کہنا ہے، خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گل چیدہ، کس منہ سے بیاں ہوں تیرے اوصاف حمیدہ۔ وہ خوشبوئیں جنت میں بھی نہیں ہیں جو آقا کریم کے کندھے میں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ خوشبوئیں آپ میں آ جائیں تو آپ پھر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا کریں۔ کوئی درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں آپ، درود حجویریہ بھی پڑھ سکتے ہیں، درود غوثیہ بھی، درود خضری بھی، درود ابراہیمی بھی جو درودوں کا سردار ہے، کوئی درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں درود پاک سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور نے فرمایا جو مجھ پہ درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا رستہ ہی بھول گیا۔ اللہ نہ کرے کہ ہم جنت کا رستہ بھول جائیں۔ انٹرنیٹ کشف ٹی وی اور ڈی وی ڈی کے ذریعے درس کشف المحجوب دیکھنے والے ناظرین اور تمام حاضرین کو 6 مارچ 2021 10 رجب المرجب 1441 ہجری سید الایام عید کا دن جمعہ مبارک، اور 6 کو خواجہ صاحب کی چھٹی گزری ہے موند رجویری کی مبارک۔ 2 دن بعد مولا علی کی ولادت ہے، ولادت باسعادت ہے 13 رجب، وہ بھی آپ کو مبارک۔ درس نمبر 316 موضوع صوفیہ کے نزدیک اللہ کی پہچان، کہ صوفیہ نے کیسے اللہ کی پہچان فرمائی، اللہ کی پہچان کیا ہے، ساری آج گفتگو یہی ہوگی۔ حدیث پاک درس کے لیے چلتے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب لبیب محمد مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب اللہ پاک کو ہم نے سامنے دیکھا، حدیث پاک ہے، تو آپ نے کہا تیری پہچان ہی یہی ہے، تجھے کوئی پہچان ہی نہیں سکتا، تیری ثنا ہی یہی ہے، تیری کوئی ثنا ہی نہیں کر سکتا، تیری ثنا ہی کوئی نہیں کر سکتا۔ اسی طرح شجرہ نسب حضرت داتا گنج بخش علی حجویری بن سید عثمان بن سید علی بن سید عبد الرحمن بن سید شاہ شجاع بن سید ابو الحسن علی بن سید حسین اصغر بن سید زید بن سید امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سید علی المرتضیٰ بن ابو طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب، یہ سب ہاشم کے بڑے خاندان ہیں۔ 81 واسطوں پر اللہ کے نبی آدم علیہ السلام سے ملتے ہیں، اور آپ نے فرمایا میرے پورے نسب میں ایک بھی مشرک نہیں، سب پاک صاف لوگ، پاک رحموں سے، صلبوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوئے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب 8 واسطوں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ حضرت علی کا قول سنیں۔ اصل میں داتا صاحب جواب دے رہے ہیں معتزلہ کا۔ معتزلہ ایک بد عقیدہ لوگ تھے اس زمانے میں، آج بھی ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ اللہ کی معرفت عقل سے حاصل کی جا سکتی ہے، اللہ کی معرفت نشانیاں دیکھنے سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ داتا صاحب نے ان کا رد کیا۔ داتا صاحب نے کہا کہ ابو لہب ابو جہل سے زیادہ بھی کسی نے نشانیاں دیکھی ہیں، کیوں نہیں ایمان لے کے آئے؟ نہیں ہو سکتا، عقل سے بھی نہیں ہو سکتا، نشانیاں دیکھنے سے بھی نہیں ہو سکتا، بس اللہ کے کرم سے ہی اللہ کی معرفت حاصل ہو سکتی ہے۔ وہ ایک ہی ذات ہے جو اپنی معرفت عطا فرما سکتی ہے۔ حضرت علی کا قول سنیں اور جھوم جائیں۔ آپ نے فرمایا، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر فاتح خندق نے فرمایا تمام حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس کی معرفت کی حقیقت ظاہر کرنے سے وہ صاف عاجز ہے۔
جس کی معرفت کی حقیقت ظاہر کرنے سے وہ صاف عقلیں سب عاجز ہیں، وہی ہے، وہ کیا ہے وہ وہی جانتا ہے، کوئی اور نہیں جان سکتا، وہ کیا ہے وہ کوئی نہیں جان سکتا۔ تمام حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس کی معرفت کی حقیقت ظاہر کرنے سے اور صاف عاجز ہیں، اور عقلیں اس کی حد بندی کر کے اس تک نہیں پہنچ سکتی۔ عقل سے اس تک نہیں جایا جا سکتا، کبھی نہیں جایا جا سکتا، تب ہی جایا جا سکتا ہے جب وہ پکڑ لے، وہ ہماری انگلی پکڑ لے تو ہم اللہ والے ہو جاتے ہیں، جیسے اللہ والوں کی انگلیاں پکڑی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ شجرہ طریقت حضرت داتا گنج بخش علی حجویری، ان کے شیخ ابو الفضل محمد بن حسن قطلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ ابو الحسن خسری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ علی المرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا بہت خوبصورت قول، 9 واسطوں سے آپ کا سلسلہ طریقت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ نسبت میں آپ بیٹے ہیں اور طریقت میں بھی آپ بیٹے ہیں، دونوں ہاتھ مولا علی کے ہاتھ میں ہے، دایاں ہاتھ بھی مولا علی کے ہاتھ میں ہے، بایاں ہاتھ بھی مولا علی کے ہاتھ میں ہے۔ سید حجویر نے کیا فرمایا؟ کلیے اور قاعدے عقل سے سارے کام ہو سکتے ہیں لیکن اللہ کی معرفت نہیں حاصل ہو سکتی۔ کیا فرمایا سید حجویر نے؟ کلیے قاعدے کے مطابق دوسرے کام استدلال یعنی نشانیاں عقل سے انجام پائے جاتے ہیں، جبکہ معرفت کا حق حق کا کلیہ ہے، یہ حق کے ہاتھ میں ہے۔ کیا فرمایا؟ معرفت حق کا کلیہ ہے اور یہ حق کے ہاتھ میں ہے۔ کیا فرمایا؟ کیا معرفت حق کا کلیہ یہ ہے کہ یہ حق تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، معرفت حق کا کلیہ یہ ہے کہ یہ حق تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، یہ کسی دوسرے بندے کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ رب کے اختیار میں ہے، کس کو روشنی دے دے اور کس کو اندھیروں میں لے جائے۔ اندھیروں میں انسان اپنی بدعمالیوں سے جاتا ہے اور روشنی میں انسان نیکیوں سے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی اور اس پہ پھر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہمارا موضوع صوفیہ کے نزدیک معرفت، صوفیہ کے نزدیک سید حجویر نے یہ موضوع لیا کہ صوفیہ، آپ خود صوفیہ کے امام ہیں، آپ کے نزدیک معرفت یوں سمجھ لیں، سید حجویر کے نزدیک معرفت یا صوفیہ کے نزدیک معرفت۔ پہلے 2 جملے ساتھ لیتے چلیں کہ آپ کو ذرا آسانی ہو جائے۔ آپ فرماتے ہیں جب تک اللہ تعالیٰ خود اپنی معرفت عطا نہ کرے اس وقت تک لوگ اس کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ جب تک خود اپنی معرفت پہچان عطا نہ کرے لوگ اس کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے۔ مخلوق معرفت کے حصول سے عاجز ہے، خود نہیں کر سکتے۔ آگے چلیں، آگے آپ نے حضرت شیخ ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ کا قول دیا، لا دلیل علی اللہ سواہ انما العلم یطلب لآداب الخدمت۔ بہت خوبصورت یہ قول ہے، اس کو سنیں اور پورا مزہ لیں۔ کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ کی معرفت یعنی پہچان کے لیے اس کی ذات کے علاوہ اور کوئی دلیل نہیں ہے۔ اللہ کو اگر پہچاننا ہو تو اللہ سے ہی پہچانا جا سکتا ہے، اللہ ہی پہچان کروا سکتا ہے اور کوئی نہیں کروا سکتا۔ پھر اس کو سمجھیں، اللہ تعالیٰ کی معرفت یعنی پہچان کے لیے اس کی ذات کے علاوہ اور کوئی دلیل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت کی دلیل خود اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت کی دلیل کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی معرفت کی دلیل خود اللہ تعالیٰ ہے۔ اور علم بندگی کے آداب سیکھنے کے لیے حاصل کیا جاتا ہے، معرفت حاصل کرنے کے لیے نہیں۔ علم کس لیے سیکھا جاتا ہے؟ کہ بندگی کے آداب آ جائیں، بندے کو نماز پڑھنی آ جائے، پتہ لگ جائے کہ میرا مالک کون ہے، آگے کھڑا ہونا آ جائے۔ معرفت تو اس نے عطا کرنی ہے، بندگی کے آداب سیکھے گا تو معرفت عطا ہوگی۔ کیا فرمایا؟ اور علم بندگی کے آداب سیکھنے کے لیے حاصل کیا جاتا ہے، نہ کہ معرفت حاصل کرنے کے لیے۔ سلطان الطریقت شناور بحر معرفت امام الاولیاء سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس بات کا مطلب یہ ہے کسی بھی مخلوق کو یہ طاقت حاصل نہیں ہے کہ وہ انسان کو خدا تک پہنچا سکے۔ کسی مخلوق کو یہ طاقت حاصل نہیں ہے کہ وہ انسان کو خدا تک پہنچا سکے۔ اللہ والے اللہ سے ملا دیتے ہیں، جملہ جو ہے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں، آگے اس مالک کی مرضی ہے، وہ قبول کرے نہ کرے۔ لاکھوں لوگ آئے، لاکھوں چلے گئے، دیکھا نہیں آپ نے؟ دیکھا نہیں؟ کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا۔ کیا فرمایا سید حجویر نے؟ کسی بھی مخلوق کو یہ طاقت حاصل نہیں ہے کہ وہ انسان کو خدا تک پہنچا سکے۔ آگے آپ نے بڑی سٹرونگ مثال اور دلیل دی ہے۔ آپ فرماتے ہیں ورنہ استدلال میں، استدلال بولتے ہیں نشانیاں دیکھنا،
پرکھنا کسی چیز کو، اس میں گم ہو جانا، اس کو تلاش کرنا. کیا فرماتے ہیں؟ ورنہ استدلال میں کوئی جناب ابو طالب سے زیادہ عاقل نہیں ہو سکتا. استدلال میں نشانیاں دیکھنے میں کوئی جناب ابو طالب سے زیادہ عاقل نہیں ہو سکتا، اور نہ کوئی دلیل حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر. جب مشیت الہی میں ہدایت ان کی قسمت میں نہیں تھی تو آقا کریم کی دلیلیں بھی انہیں کام نہ دے سکی. قرآن سے بڑی کوئی دلیل؟ اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. اور پھر کیا فرمایا؟ ہدایت صرف متقیوں کے لیے ہے، سب کے لیے نہیں. اور متقی بھی وہ جس کو میں بناؤں. قرآن پر بھی ہدایت کو منحصر نہیں کیا. آقا کریم جو ناطق قرآن ہے چلتے پھرتے، انہیں بھی کہا کہ طٰہٰ 14 طبق کی زینت ان کا لقب ہے آقا کریم کا، کہ آپ کیوں ان کے لیے اتنا اپنے آپ کو بولتے ہیں؟ میں نے ان بدبختوں کے مقدر میں ہدایت لکھی ہی نہیں، یہ گستاخیاں اتنی کر بیٹھے ہیں، اب یہ ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے. ہدایت بس میرے اختیار میں ہے. اللہ پاک نے اس کو اس بات کی طرف پھر آ جائیں. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ابو جہل سے زیادہ نشانیاں دیکھنے والا کوئی نہیں. کلمے پتھروں نے کلمہ پڑھا، درخت چلتے ہوئے دیکھے، جنگیں دیکھی، ہر چیز دیکھی، کانوں سے پکڑ کے کھڑا کر دیا. اس سے زیادہ نشانیاں چاہیے تھی، اور پھر بھی کوئی اس کو فائدہ حاصل نہ ہو سکا، کیونکہ اللہ نے اس کے مقدر اور نصیب میں ہدایت لکھی نہیں تھی. کیا فرمایا داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ نے؟ ورنہ استدلال میں کوئی ابو جہل سے زیادہ عاقل نہیں ہو سکتا، اور نہ کوئی دلیل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ہو سکتی ہے. لیکن جب مشیت الہی میں یعنی اللہ کی مرضی میں ہدایت ان کی قسمت میں نہیں تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیلیں بھی انہیں فائدہ نہ دے سکی، قرآن بھی انہیں فائدہ نہ دے سکا، رسول پاک بھی انہیں فائدہ نہ دے سکے، کیونکہ وہ بدبختی کی انتہا پہ چلے گئے ہوئے تھے. اللہ تعالی ہمیں خوش نصیبوں میں رکھے ہمیں. اور لب و لعاب کیا چند لینے ہیں، پھر دعا کرتے ہیں کہ ہدایت کا منبع و محو مرکز بس اللہ کی ذات، وہی دل بدل سکتا ہے. اللہ والے جو اللہ سے ملا دیتے ہیں نا، وہ پیش کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں لا کے. آگے تو اس مالک کی مرضی ہے، ہم کھوٹے سکوں کو قبول کریں یا نہ کریں. یہ نہیں پیش ہو گیا تو قبول ہو گیا. پیش تو آقا کریم نے کتنا ان کو کیا، لیکن وہ بدبخت اتنے ہو چکے تھے کہ قبول نہ ہو سکے. آقا کے کرم میں، قرآن کے کرم میں کوئی کمی نہیں ہے. اللہ پاک نے یہ ذمہ اس لیے اپنے اوپر رکھا کہ نبی اور انبیاء اور قرآن معصوم ہے، ان پر نہ دبا آ جائے کہ یہ ہدایت نہ دے سکے. یہ ہدایت بات کی سمجھ آ رہی ہے کہ یہ ہدایت نہ دے سکے. آدم اپنے بیٹے قابیل کو ہدایت نہ دے سکے کہ انہوں نے حابیل کو قتل کر دیا. نوح اپنے بیٹے کنان کو ہدایت نہ دے سکے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو وہ کافر ہو گیا. ان پہ دبا نہ آئے، اس لیے اللہ پاک نے ہدایت کو اپنے ذمے رکھا. ماں باپ کتنی محنت کرتے ہیں، ولی ہوتے ہیں، کتنی کوشش کرتے ہیں، پھر بھی بچے بے ہدایت ہو جاتے ہیں. ان پر نہ یہ دبا لگے کہ یہ ہدایت نہیں دے سکے. اللہ نے فرمایا تم اس چیز سے بری ذمہ ہو جاؤ. محبوب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز سے بری ذمہ ہو جاؤ. آپ پاک ہیں، معصوم ہیں، ہدایت میرے ذمہ ہے. میں کسی کو چاہوں دوں یا نہ دوں، آپ پہ کوئی الزام نہیں، آپ سے کوئی بات پوچھا نہیں جائے گا. آپ سے آپ کہہ دیں، بس آپ کہہ دیں. اب میری بات کی سمجھ آئی؟ ان کے درجے آسمانوں جتنے ہی ہیں. کوئی اس بات کو ان کے درجے ایک گروہ کم کرنے کے لیے یہ باتیں ان کو بیان کرتا ہے. ایسے نہ کیا کریں. جو اللہ کے نبی کی شان کو کم کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتا ہے. ان کی شان سے ہی ہماری شانیں ہیں، ان کی شان سے ہی ہماری شانیں ہیں. اور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ عقل، استدلال، نشانیاں یہ تو اللہ کا غیر ہے. جو ان میں کھو جائے گا وہ کچھ نہیں حاصل کر سکتا، اور یہ معرفت کے اینٹی ہیں، خلاف ہیں. آگے چلیں. سید حجویری فرماتے ہیں یاد رکھو، آپ سب کو کہہ رہے ہیں، امت آخر تک آنے والی کو کہہ رہے ہیں، یہ کتاب قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہے. آپ فرماتے ہیں یاد رکھو، استدلال کی سب سے پہلی خرابی یہ ہے، استدلال کا مرتبہ غور و فکر کرنا، عقل سے چیزوں کو پرکھنا. آپ فرماتے ہیں استدلال کی سب سے پہلی خرابی یہ ہے، استدلال کرتے وقت انسان اللہ کے غیر پر غور و فکر کرتا ہے. استدلال کرتے وقت انسان اللہ کے غیر پر غور و فکر کرتا ہے، نشانیاں پہ غور و فکر کرتا ہے.
فرماتے ہیں استدلال کی سب سے پہلی خرابی یہ ہے کہ استدلال کے وقت انسان اللہ کے غیر پر غور و فکر کرتا ہے، حالانکہ معرفت کی حقیقت تو یہ ہے انسان اللہ کے غیر سے منہ پھیر کر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ معرفت کی حقیقت اللہ کے غیر پر غور کرنا نہیں ہے، اللہ کی ذات میں گم ہونا ہے۔ اللہ کی ذات میں سید حجویر نے کیا خوبصورت نسخے دیے ہیں۔ حالانکہ معرفت کی حقیقت تو یہ ہے انسان اللہ کے غیر سے منہ پھیر کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ کلیے قاعدے کے مطابق دوسرے تمام کام استدلال سے انجام پاتے ہیں۔ کلیے قاعدے کے مطابق دوسرے سارے کام استدلال سے، عقل سے، ہوشیاری سے داتا صاحب فرماتے ہیں انجام پاتے ہیں، جبکہ معرفت حق کا کلیہ یہ ہے کہ یہ حق تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ معرفت حق کا کلیہ کیا ہے؟ یہ حق تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اس کا عقل سے کوئی لین دین نہیں ہے۔ داتا صاحب نے کہا کہ بس اللہ سے جڑے رہو، اسی سے مانگو۔ اور یہاں جب کہ یہاں بڑی خوبصورت مثال دے رہے ہیں دادا صاحب، آپ کو مزہ آ جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں جب معرفت کا کمال یہ ہے کہ آخر عارف کی عقل حیران رہ جائے۔ معرفت کا تقاضا یہ ہے کہ جب اس کو معرفت حاصل ہو جائے تو اس کی عقل دنگ رہ جائے۔ جو چیز عقل کو دنگ کر دے وہ کیسے عقل سے حاصل ہو سکتی ہے؟ وہ چیز عقل کو دنگ کر دے وہ کیسے عقل سے ہو سکتی ہے؟ داتا صاحب نے کیا گرا لگائی ہے، خدا کی قسم ان جیسا عالم تب بھی کوئی نہیں تھا، آج بھی کوئی نہیں ہے۔ دینی اور دنیاوی علوم پہ، باطن اور ظاہر کے علوم پہ پورا عبور رکھتے تھے، پورا 40 سال سفر میں رہے، نمازیں تو درکنار، کبھی جماعت ضائع نہیں ہونی تھی۔ ان کے ماننے والوں پر فرض ہے کہ 5 نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں۔ 65 سالہ زندگی پائی، نمازیں تو درکنار، کبھی تہجد نہیں قضا ہونے دی، اپنی تہجد نہیں قضا ہونے دی۔ ولیوں کو ماننا کیا؟ ولیوں کی ماننا۔ اللہ کو ماننا کیا؟ اللہ کی ماننا۔ رسول پاک کو ماننا کیا؟ رسول پاک کی ماننا۔ ماں باپ کو ماننا کیا؟ ماں باپ کی ماننا۔ میں بڑا پیار کرتا ہوں ماں سے، بیٹے پانی کا گلاس دینا، ماں آپ ہی جا کے پی لیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پاپا آپ میرے آئیڈیل ہیں، بیٹے یہ ذرا چیز لے آنا، پاپا آپ ہی لے آئیں، میں تھکا ہوا ہوں۔ یار کمال نہیں ہو گیا؟ آج یہ ہو رہا ہے تو میں آپ کو مثالیں دے رہا ہوں، بس آپ اس کے ہو جاؤ، ساری کائنات آپ کی ہو جائے گی۔ اس کی بندگی کرو، آپ کی اولادیں تو آپ کے پاؤں چومیں گی نیچے سے، بس بندگی میں جڑ جاؤ۔ داتا صاحب نے فرمایا سب سے بڑا عارف وہ ہے جو سب سے زیادہ بندگی کرتا ہے اور سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی نبی کی سنت کی اتباع کرتا ہے، وہ عارف ہے۔ وہ اللہ کو پہچان گیا، پہچانا تو یہ کر رہا ہے، نہیں پہچانا تو پھر باتیں کر رہا ہے۔ جو باتیں کر رہا ہے اس سے بچو، جو عمل کر رہا ہے۔ صوفیہ عمل سے تبلیغ کرتے تھے، علماء زبان سے تبلیغ کرتے ہیں، یہ بھی صوفیہ کا قول ہے۔ چھوٹے چھوٹے قول یاد رکھو، اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سید حجویر فرماتے ہیں جب معرفت کا کمال یہ ہے آخر عارف کہتے ہیں جو معرفت حاصل کر لیتا ہے، جب عارف کی عقل حیران رہ جاتی ہے تو پھر عقل سے معرفت کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ جو چیز خود ہی حیران رہ گئی ہے کہ یہ ہوا کیا ہے تو وہ پھر کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ لہٰذا معرفت کے حصول کے لیے بہت آخری جملہ اور آخری جملہ، پھر اس کے بعد دعا مانگتے ہیں۔ سید حجویر فرماتے ہیں لہٰذا معرفت کے حصول میں مخلوق کے کسب کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ معرفت کے حصول میں مخلوق کے عمل کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ مخلوق آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر سکتی ہے، بس اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، پیش کر سکتے ہیں۔ معرفت، کرم، دل بدلنا سب اس کے اختیار میں ہے۔ پیچھے ابو جہل کی مثال دی ہے نا کہ کائنات میں نبی پاک سے بڑی نشانی کوئی نہیں ہو سکتی، اور ابو جہل کو ابو الحکم کہتے تھے۔ حشام بن عمر اس کا نام تھا، حکمت کا باپ۔ نشانیاں دیکھ کے بھی مسلمان نہ ہوا تو ابو جہل ہو گیا، ابو جہل ہو گیا۔ نشانیاں بھی کچھ نہیں کر سکتی۔ ابو جہل سے زیادہ استدلال کرنے والا کوئی نہیں تھا، اور محمد مصطفیٰ سے بڑی کائنات میں نشانی کوئی نہیں تھی، پھر بھی ایمان نہیں لے کے آیا، یہ چیز صرف اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، کیونکہ نبوتوں پہ دبا نہ لگے۔ نبی معصوم اور پاک ہوتے ہیں۔ کوئی یہ نہ کہے کہ آدم اپنے بیٹے کو ہدایت نہ دے سکے، کوئی یہ نہ کہ نوح اپنے بیٹے کو ہدایت نہ دے سکے۔ اللہ نے کہا نہ، یہ ذمہ ان کا ہے ہی نہیں، یہ بری ذمہ پاک ہے، میں وہ ہدایت دینے والا، میں وہ ہدایت دینے والا۔ کوئی یہ نہ کہہ سکے ابو لہب اور ابو جہل کو ہدایت نہ دے سکے۔ کیوں نہ دے سکے؟ بتایا نہیں
میرے بابا سے کسی نے پوچھا، وزیر خزانہ سے کہا کہ 515 والے نوٹ کا پیکٹ دے دو، انہوں نے کہا ہے ہی نہیں. تو اس بندے نے کہا آپ کمال، وزیر خزانہ ہے 15 کے نوٹ کا پیکٹ ہی نہیں ہے. اس نے کہا اللہ کے بندے، نہ حکومت پاکستان نے بنایا نہ اسٹیٹ بینک نے چھاپا، میرے پاس کہاں سے آئے گا؟ اور ان کے لیے ہدایت اللہ نے آسمان سے بھیجی ہی نہیں، تو پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کیا دیتے؟ ہائے ہائے میں کیا شعر ہے. ان کو اعلیٰ حضرت نے بڑا خوبصورت طریقے سے بیان کیا، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، کوئی پناہ گاہ نہیں ہے رسول پاک کی پناہ کے علاوہ. اور جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، یہیں اترے ہیں 30 پارے، یہیں آ کے ہو. جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. وہ ہدایت تھی نہیں اس کے نصیب میں تو کہاں سے ملنی تھی؟ آقا کریم تو ساری کائنات کے لیے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ان کی رحمت پہ کوئی نشان نہیں ہے. یہ تو وہ بد عقیدہ لوگ باتیں کرتے ہیں، اللہ ہمیں ان سے بچائے کہ رسول پاک نہیں دے سکتے. بھئی کیوں نہیں دے سکتے؟ وجہ تو بتاؤ نا. اللہ ان کے دامنوں کو پاک رکھنا چاہتا ہے کہ ان پر کوئی دبا نہ آئے. وہ ہدایت کو اس نے اپنے ذمہ کر دیا. اللہ رب العالمین ہم اس آخری جملے کی طرف پھر واپس آتے ہیں. داتا صاحب نے جو بڑا خوبصورت جملہ بیان کیا، توحید کی لاز زوال کتاب ہے، ہر حجویری کے پاس ہونی چاہیے. یہاں پر تحفتاً دی جاتی ہے. آج 2 لوگ نامینیٹ ہو چکے ہیں. اسی طرح آتے رہیں، سمجھتے رہیں. پچھلے 300 دروس نیٹ پہ چلے گئے ہیں. درود پاک بھی بعد میں لے کے جائیں، رجب کی فضیلتیں بھی لے کے جائیں. بس دعا ہونے والی ہے. کیا فرمایا سید حجویر نے؟ لہٰذا معرفت کے حصول میں مخلوق کے کسب کا عمل دخل، کوئی عمل دخل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی دلیل بندے کی رہنمائی نہیں کر سکتی. کوئی بھی دلیل اللہ کے علاوہ بندے کی رہنمائی نہیں کر سکتی. ساری زندگی آپ دلیلیں دیتے رہیں. بتایا نا کہ رسول پاک سے بڑی دلیل کوئی نہیں ہو سکتی. ابو جہل سے زیادہ نشانیاں دیکھنے والا کوئی نہیں ہو سکتا، پھر بھی ایمان نہیں لے کے آیا. تو اللہ پاک نے یہاں سید حجویر نے یہاں کیا فرمایا؟ معرفت کے حصول میں مخلوق کے کسب کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی بندہ کوئی بھی دلیل بندے کی رہنمائی نہیں کر سکتی. اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی دلیل بندے کی رہنمائی نہیں کر سکتی. آؤ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کرم سے ہی اپنا عارف کر دے، اور یہ جو وسیلے ہیں ان کے ساتھ جوڑ کے رکھے. پہلا وسیلہ کیا؟ علم حاصل کرنا اللہ کی معرفت کے لیے. اس کو داتا صاحب نے علمی بولا، علمی قسم بولا، علمی قسم. دوسرا حالی عبادات اور معرفت سے اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کرنا، اور اللہ کرے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو پہچان جائیں. اسی شعر سے اعلیٰ حضرت کی انتہا کرتے ہیں. وہ پھر توبہ کا واقعہ، بڑا چھوٹا سا بڑا خوبصورت سا واقعہ، اللہ کی معرفت کا، اللہ کی پہچان کا واقعہ. جب اللہ کی معرفت ہو جاتی ہے، اللہ کی پہچان ہو جاتی ہے، تو اللہ کے خزانے پھر عام ہو جاتے ہیں. اللہ کے خزانے عام ہو جاتے ہیں. حضرت ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں ایک کشتی میں تھا تو میں نے ایک عارف کو دیکھا، بڑی باروک شخصیت تھی. میں نے جب اس عارف کی طرف دیکھا تو میرا دل کیا اس سے ملوں. ابھی اسی اسنا میں کسی تاجر کی اشرفیوں کی تھیلی گم گئی. کشف الباجوب میں واقعہ لکھا، تھیلی گم گئی، اور اس نے اس باروب شخصیت پر، اس عارف پہ الزام لگا دیا. حضرت ذنون مصری فرماتے ہیں، میں اٹھا اور میں نے اٹھ کے اس سے بڑی محبت سے پوچھا کہ لوگ اس طرح کہتے ہیں، آپ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اس عارف نے آسمان کی طرف دیکھا، ابھی دیکھنا ہی تھا تو مچھلیاں موتی لے آئی. ایک موتی اس کی اشرفیوں سے کہیں مہنگا تھا. اس عارف نے، اس اللہ کی پہچان والے نے ایک موتی پکڑا اور اس شخص کو دے دیا. اور سید حجویر لکھتے ہیں، پانی پر پاؤں چلتا ہوا کشتی سے باہر نکل گیا. پانی سے پاؤں چلتا ہوا کشتی سے باہر نکل گیا. اس کی مثال یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، اگر تم اللہ تعالیٰ کو پہچان جاتے ہو تو پھر تم سمندروں پہ چلنے لگ جاؤ گے، اور تمہاری دعاؤں سے پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائیں. دعا کرو کہ ہم اللہ کو پہچان جائیں.